پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا، کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، میں پیسے لگا رہا ہوں، اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا، یہ اب سسٹم چلے گا، تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا. بلکہ وہ یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا، باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اندر سے بھی آپ کے ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے. اب دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا، آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں، اور ملیشیا میں بھی یہی ہے. تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر، ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی، 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں، 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں. بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں، جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا. اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی، زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا. 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا. آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے. صرف اب 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے. وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ. یہ عام آدمی کھاتا ہے. اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے. اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جیسے جیسے روپیہ گرے گا، جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں، جس میں
जिधर भी इंपोर्ट शामिल हैं वो सब महंगी होती जा रही हैं और होंगी आगे जाके। तो इसके अभी पूरे असरात आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो ये कैसे कोई कौन सी क़यामत आई थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की माशत डूबने के ऊपर खड़ी है? क्या हुआ है? तेल का ही कहते हैं ना, असल तो हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तेल जब महंगा होता है, बिजली महंगी, उसका सारा असर पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट पे, हर चीज पे, और जब वो हर इंसान को इफेक्ट करती है। तो तेल, फिर से मैं बता दूं कि हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे गया था। आज पहले कोई 75 डॉलर पे चला गया था नीचे गिर के, अब कोई 85 डॉलर के ऊपर तेल है बैरल। तो किस वजह से ये एकदम ये जो तूफान आ गया महंगाई का,